مرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم علماء کرام، احباب، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ جدید مناہج کی حقیقت کا جاری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مجلس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سبوں کو جو جدید مناہج، نئے نئے طریقے، سلف صالحین کے طریقے کے علاوہ نکلے ہوئے ہیں، روز بروز نکل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی حقیقتوں سے آگاہی کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ہمارے سامنے جو سوالات ہیں، منہجی سوالات، ان سوالات میں سے آج ایک سوال اور بلکہ چند ایک سوالات ایسے ہیں جن کا تعلق مختلف جماعتوں سے ہی ہے، اور یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جماعت صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف کے راستے پر چلنے والوں کی جماعت، جن کو جماعت کہتے ہیں، اہل السنت کہتے ہیں، اہل السنت والجماعت کہتے ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں، اہل الاثر کہتے ہیں، جن کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں، جن کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، جن کو الغرباء کہتے ہیں، اور بھی نام صفاتی ہو سکتے ہیں۔ یہ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں عام طور پر آئے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ صفاتی نام بھی ہو سکتے ہیں جو حالات اور ظروف کے حساب سے غیر منہجیوں سے امتیاز کرنے کے لیے، جدید مناہج سے، نئے نئے راستوں سے، نئے نئے طریقوں سے امتیاز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے مختلف صفات کا اظہار کرنا یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، تاکہ خلط ملط نہ ہو جائے، حق اور باطل گڑبڑ نہ ہو جائیں، اس کی شناخت ہو، اس کی پہچان ہو۔ تو بہرحال تو جماعت ایک ہی ہے۔ جماعتیں جب ہم کہتے ہیں تو یہ ایک تجوزاً ایک اصطلاح نہیں ہے، بلکہ ایک استعمال ہے۔ ہم لوگ عام طور پر عادی ہیں اسی چیز کے، اس لیے ہم جماعت کہہ دیتے ہیں، جماعتیں کہہ دیتے ہیں، ورنہ دراصل وہ فرقے ہیں جو اصل جماعت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے بات آئی تھی غالباً شیخ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی حافظ اللہ کے سلسلے میں، کہ ان کا ایک مستقل رسالہ ہے اس سلسلے میں، جماعت لا جماعات جماعت واحدۃ لا جماعات وصراط واحد لا عشرات۔ ایک ہی جماعت ہے، بہت ساری جماعتیں نہیں ہیں، ایک صراط ہے، ایک راستہ ہے، ایک منہج ہے، لا عشرات، 10 راستے نہیں ہیں۔ یہ اس عنوان سے مستقل کتاب ہے شیخ ربیع حافظہ اللہ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ غالباً اس پر مقدمہ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ کا ہی ہے، ان کے مقدمے کے ساتھ وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اور حد درجہ منہجی ہے، بہت اہم ہے، بہت بنیادی کتاب ہے۔ تو ایک ہی جماعت ہے، بقیہ اس سے ہٹ کے جتنے ہیں سب فرق ہیں، احوا ہیں، خواہشات نفسانی ہیں، اپنی من چاہی لوگ طریقے بنا لیتے ہیں، طریقے ایجاد کر لیتے ہیں، اس کے اصول بنا لیتے ہیں، اس کے اہداف بنا لیتے ہیں، اس پر چلتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فرق ہیں، یہ ٹولیاں ہیں، یہ احزاب ہیں، یہ گروہ ہیں، اسے مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال ہمارے سامنے یہ ہے، شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، کیا جماعتوں یعنی فرقوں سے نسبت رکھنے والا بدعتی شمار کیا جائے گا؟ سوال بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ یعنی ایک جو جماعت ہے، جماعت اہل حدیث، جماعت اہل السنہ یا اہل السنت والجماعت، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، اہل الاثر وغیرہ، اس کے علاوہ جو بہت سارے فرق ہیں، کیا ان سے نسبت رکھنے والا ہے نا، کوئی مثال کے طور پر تبلیغی ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی اخوانی ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی فلاں، تو مختلف جو راستے ہیں یہ بطور مثال ہیں، ایسی 2500 میرے بھائیوں ٹولیاں ہمارے بیچ میں یا عالم اسلام میں
گردش کر رہی ہیں، ماضی میں پرانی ہیں، کچھ نئی نئی بھی ہیں، عمریں لوگوں کی مختلف ہیں ان جماعتوں کی، تو کیا ان سے نسبت رکھنے والا بدعتی شمار کیا جائے گا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اب یہ بہت اہم چیز ہے، اس ناحیے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہمارے بیچ میں ہیں، یا ہمارے بہت سارے بھائی ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم کسی سے بھی جڑے رہیں، کیا حرج کی بات ہے، کسی سے بھی جڑے رہیں، نسبت رکھنے والا یعنی اس کی طرف منسوب ہونے والا، اسے ربط ضبط رکھنے والا، یا ان کے بیچ میں رہنے والا، ان کے ساتھ چلنے والا، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ سب اسلامی جماعت ہیں، سب اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، سب قرآن کا، سب سنت، سب صحابہ، سب سلف، تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ نسبت رکھنے میں کیا کوئی عیب ہے؟ تو سوال شیخ صالح فوزان سے یہ کیا گیا کہ کیا سلف صالحین کی جو جماعت ہے، جو ان کے راستے پر چلنے والی ہے، ان سے ہٹ کے جو بہت ساری جماعتیں ہیں، ٹولیاں ہیں، فرقے ہیں، ان سے نسبت رکھنے والا کیا بدعتی شمار کیا جائے گا؟ یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا غلط ہے یا صحیح ہے، ایک شرعی حکم کہ کیا اس پر حکم کیا لگے گا، کیا اس کو بدعتی کہا جائے گا؟ تو اس کے جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں یہ بات جماعتوں کے اعتبار سے ہے، یعنی وہی فرقوں کے اعتبار سے، یعنی بہت سارے فرقے ہیں تو ہر فرقے کے اعتبار سے یہ بات ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں جن جماعتوں میں بھی، یعنی جن فرقوں میں بھی کتاب سنت کی مخالفت پائی جاتی ہے، ان سے نسبت رکھنے والا بدعتی شمار کیا جائے گا۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جس کی اسلام میں کوئی اصل نہ ہو، جس کی اسلام میں کوئی اصل نہ ہو، کوئی جڑ نہ ہو۔ اس چیز کو ہم جانتے ہیں، اس لیے اس پر بدعت کا حکم لگانے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے بدعت کے حکم لگانے میں۔ اسی لیے شیخ صالح فوزان نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا کہ جو بھی فرقے، جو بھی ٹولیاں، کوئی بھی نام ہے، ہم ناموں کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم ان کی حقیقتوں کی طرف جاتے ہیں کہ وہ ان کی دعوت کیا ہے، ان کی دعوت کے اصول کیا ہے، ان کی دعوت کے مشن میں پرائیورٹی کیا ہے، یعنی ترجیحی طور پر وہ کس چیز کو اپنی دعوت کا اصول سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے جس بھی فرقے کے اندر کتاب اللہ کی مخالفت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، صحابہ کرام کے راستے کی مخالفت ہے، اس سے نسبت رکھنے والا بدعتی شمار کیا جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق، جب وہ چیز بدعت ہے، کتاب اللہ سے دوری، سنت سے دوری، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ تو گویا کہ اس فرقے کے اندر بدعت کا راستہ چل رہا ہے، یا وہ فرقہ بدعت کے راستے پر گویا اس معنی میں چل رہا ہے کہ اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن کو، سنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اس پر عمل کیا، برتا۔ تو اب اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی فرقہ کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بدعت کے راستے پر چل رہا ہے، تو ان سے نسبت رکھنے والا بھی کیا کہلائے گا؟ بدعتی کہلائے گا۔ یہ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات مزید حاشیے میں شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید، شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمت اللہ علیہ، جو سعودی عرب کے چوٹی کے عالم ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، عالم اسلام پورا کا پورا ان سے استفادہ کرتا ہے، انہیں جانتا ہے۔ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کی ایک کتاب حکم انتماء الی الفرق والاحزاب والجماعات الاسلامیہ، یعنی فرقوں، ٹولیوں اور اسلامی جو جماعتیں کہلاتی ہیں، ان سے نسبت رکھنا، ان سے نسبت رکھنا ہے نا، ان سے مطلب ان سے اپنے آپ کو جوڑنا کہ میں فلاں جماعت کا ہوں، میں فلاں فرقے کا ہوں، میں فلاں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کتاب میں شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ امت کے لیے کسی شخص کو کھڑا کیا جائے۔ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ کیسے اس کو بدعت کہا جا رہا ہے، کیسے بدعتی کہلاتے ہیں یہ، اور نسبت کرنے والا کیسے بدعتی کہلائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ امت کے لیے کسی شخص کو کھڑا کیا جائے، جس کے طریقے کی دعوت دی جائے
اور اسی بنیاد پر دوستی اور دشمنی رکھی جائے سوائے ہمارے نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دنیا میں کیا کوئی ایسی شخصیت ہے جسے کوئی کھڑا کر لے، جسے کوئی طے کر لے، جسے کوئی نامزد کر لے اور کہے کہ انہی کی بات کو ماننا ہے، انہی کے پیچھے چلنا ہے، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جانا ہے، جس کا حکم دیں اسے کرنا ہے، جو ان کی بات کو مانے گا وہ ہمارا دوست ہے، جو ان کی بات کو نہیں مانے گا وہ ہمارا دشمن ہے؟ یا ایسی کوئی شخصیت ہے سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اب اس میں حضرات صحابہ کرام، بلکہ ان میں سب سے اونچا مقام خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر لے کہ ساری امت ابو بکر صدیق کے پیچھے چلے، ابو بکر صدیق کی بات کو مانے، ان کے کہنے کے مطابق عمل کرے، اب بھائی ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ابو بکر صدیق کو جو مانتا ہے انہی کے پیچھے چلتا ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو ان کو نہیں مانتا، ان کی بات کو فالو نہیں کرتا، وہ ہمارا دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ اگر کوئی اس راستے پر چلے تو آپ بتائیے کہ کیا کتاب و سنت اس بات کی اجازت دیں گے؟ کتاب و سنت پہ اس بات کی گنجائش ہے؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے سارے مقام و مرتبے کے باوجود، ساری عظمتوں کے باوجود، سارے فضائل کے باوجود بھی غیر نبی ہیں، امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اگر ان کو کوئی کھڑا کر لے اور یہ طے کر لے کہ انہی کو ماننے والا ہمارا دوست ہے، انہی کو نہ ماننے والا ہمارا دشمن ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مقام، یہ درجہ صرف اور صرف ہمارے نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا، یعنی انہیں بھی اس بات کی گنجائش نہ ہوتی کہ وہ کوئی اور بات مانے، کسی اور کو اپنا پیشوا سمجھے، کسی اور کو فالو کریں، انہیں بھی میری ہی اتباع کرنی پڑتی۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کسی بھی شخص کو کھڑا کرنا، چاہے ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، یا اور امت کے اونچے سے اونچے انبیاء اور اونچی سے اونچی شخصیات ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، انہیں کوئی کھڑا کر کے یہ طے کرے کہ انہی کو ماننا ہے، انہی کو فالو کرنا ہے، تو یہ چیز جائز نہیں۔ تو آج 14 صدیوں کے بعد، 13 صدیوں کے بعد، 12 صدیوں کے بعد اگر کسی شخصیت کو، خواہ اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے کمالات ہیں، بڑی خدمات ہیں، بڑا جذبہ ہے، بڑے کارنامے ہیں، بہت سارے لٹریچر ہے، بہت ساری قلمی خدمات ہیں، کوئی بھی خوبی، کوئی بھی کمال کوئی کسی کا پیش کرے تو اس کو کھڑا کر کے امت اسی کی پیروی کرے، امت اسی کے پیچھے چلے، امت اسی کی گائیڈ لائن کو فالو کرے، امت اسی کی تحریروں کو پڑھے، امت اسی کی ہدایات پر چلے، امت اسی کے بنائے ہوئے طور طریقے، سسٹم اور رولز کو فالو کرے۔ اس اعتبار سے کسی کو بھی طے کر لینا یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور جس فرقوں کی بات جو چل رہی ہے ان فرقوں کا یہی معاملہ ہے، ان فرقوں کا یہی معاملہ ہے کہ ان فرقوں کے ان فرقے کے جو فرقے والے ہیں، فرقے کے لوگ ہیں، وہ اپنے بڑے کو، اپنے پیشوا کو، اپنے صدر کو، اپنے کہہ لیجیے قائد کو اس طرح سے دنیا میں باور کراتے ہیں کہ ہم نے ان کو طے کیا ہوا، یہ اس لائق ہیں کہ ان کی بات کو مانا جائے، ان کی تحریریں پڑھی جائیں، جو کچھ بھی کہیں، جو کچھ بھی فتویٰ ہو، جو کچھ بھی فکر دیں، جو کچھ بھی نظریہ بتائیں، اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی کے جس کے طریقے کی دعوت دی جائے اور اسی بنیاد پر دوستی اور دشمنی رکھی جائے، ایسا جائز نہیں ہے سوائے ہمارے نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لہذا جو آپ کے سوا کسی کو اس حیثیت سے کھڑا کرے وہ گمراہ بدعتی ہے۔ نبی کے سوا کسی کو بھی کوئی کھڑا کرے کہ انہی کو ماننا ہے، انہی کے پیچھے چلنا ہے، تو وہ گمراہ ہے، وہ کیا ہے؟ بدعتی ہے۔ ایسے ہی اس بات کی وضاحت
ان سے بہت پہلے 8ویں صدی ہجری میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ کے اندر بھی کی ہے 20ویں جلد میں. کہتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور بہت اہم چیز ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ امت کے لیے کسی شخص کو کھڑا کر کے اس کے طریقے کی دعوت دے، اس کے طریقے کی دعوت دے اور اسی بنیاد پر دوستی اور دشمنی رکھے. ایسے ہی کہتے ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی کے سوا کسی کو بھی کھڑا کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی کسی بات کو یا کسی فرمان کو اصل بنا کر، یہ بہت نقطہ اہم ہے، کسی بھی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کی کسی بات کو یا اس کے کسی فرمان کو اصل بنا کر کے، یعنی بنیاد بنا کر کے اس کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی رکھے سوائے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو کسی کی بات کو، کسی کے فرمان کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ ان کی اسی بات کو ماننا ہے، ان کے اسی فرمان کو فالو کرنا ہے. جو اس بات کو مانے گا وہ ہمارا دوست ہے، جو اس فرمان کو نہیں مانے گا وہ ہمارا دشمن ہے. ایسا بالکل بھی جائز نہیں ہے کسی بھی شخص کے ساتھ سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں اور امت کے اجماع کی بات الگ ہے، کیونکہ اجماع کے بارے میں یہ بات ہمیں جاننی چاہیے. اجماع شریعت کے مصادر میں سے ایک مصدر ہے، شریعت کے اصولوں میں سے سورسز میں سے ایک سورس ہے، اور اجماع یہ فرد نہیں ہے. اجماع کیا ہے؟ فرد نہیں، یعنی ایک کوئی شخص نہیں ہے یا 2-4 لوگ نہیں ہیں. اجماع امت کا ہوتا ہے. امت جس بات پر متفق ہے وہ قابل عمل ہے، وہ حجت ہے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے. تو اجماع امت معتبر ہے. کوئی شخص کھڑا کر دیا جائے، ہے نا، کوئی امام ہو، کوئی عالم ہو، کوئی قائد ہو، کوئی رہنما ہو، کوئی صدر ہو، کوئی رئیس ہو، مثال کے طور پر کسی کو کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں انہی کو مانیں گے تو دوست رہیں گے، انہی کو نہیں مانیں گے تو دشمن رہیں گے، ایسا بالکل جائز نہیں. کہتے ہیں بلکہ ایسا کرنا بدعتیوں کا شیوا ہے. کس کا طریقہ ہے یہ؟ بدعتیوں کا طریقہ ہے جو اپنے لیے کوئی شخصیت یا کوئی بات طے کر لیتے ہیں جس کے ذریعے امت میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، اسی بات یا اسی نسبت کی بنیاد پر لوگوں سے دوستی یا دشمنی رکھتے ہیں. یہ طریقہ اہل بدعت کا ہے، یہ طریقہ اہل بدعت کا ہے. اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں کہ کسی کی بات یا کسی کا فرمان، یہ بہت اہم چیز ہے. آپ اگر جماعتوں میں یعنی فرقوں میں، ٹولیوں میں آج جو ہمارے بیچ میں ہیں ان کے بارے میں بھی اگر آپ سرسری طور پر جائزہ لے کر کے دیکھیں، یا ماضی میں بظاہر جو لگتا ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہیں، حالانکہ وہ بھی بات آئے گی آپ کے سامنے انشاءاللہ کہ وہ جن ماضی کے بہت سارے فرقوں کا نام ہم لیتے ہیں اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ آج ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ فرقے جا چکے ہیں. مثال کے طور پر خوارج کا نام لیا جائے، روافض کا نام لیا جائے، معتزلہ کا نام لیا جائے، جہمیہ کا نام لیا جائے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. مرجیہ کا نام لیا جائے، سمجھتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سب فرقے بہت پہلے تھے، اب ختم ہو چکے ہیں، تو ان پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جبکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ فرقے ان ناموں سے آج ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہیں، لیکن افکار کے ساتھ، نظریات کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ، سرگرمیوں کے ساتھ آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہیں. اس لیے ناموں سے اگر حق ہونے کا پتہ نہیں چلتا ہے تو ایسے ہی ناموں سے باطل ہونے کا بھی پتہ نہیں چلتا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باطل نام والا آج ہمارے بیچ میں موجود نہ ہو لیکن کسی اور نام سے ہمارے بیچ میں موجود ہو، نظریات وہی ہو، افکار وہی ہو، سوچ وہی ہو. اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے. تو یہ بات بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ آج بہت ساری جماعتوں کے جو فرقوں کے جو افراد ہیں، ان کی جو نظریات ہیں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہی چیز ملے گی. فلاں جماعت کا ذمہ دار ہے، فلاں جماعت کا قائد ہے، پیشوا ہے، اس کا ایک فرمان ہے،
اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کا اپنا ایک قول ہے، اسی کو لے کر کے اس کے ماننے والے، اس کے فالوورز چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس مسئلے میں ہمارے ساتھ میں نہیں ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے بلکہ ہمارا دشمن ہے۔ مثال کے طور پر، مثالیں تو آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کافی آئیں گی، وقت لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن صرف میں اشارہ کروں۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی آج یہ کہتی ہے، ان کے قائد یہ کہتے ہیں کہ حکومت الہیہ قائم کرنا چاہیے، دین قائم کرنا چاہیے۔ اب دین قائم کرنے کا جو نظریہ ہے نا، دین قائم کرنے کا حکومت الہیہ کے نام سے جو نظریہ مودودی صاحب نے اپنی جماعت کو دیا ہے، اس جماعت کے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اسی بات پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسے اقامت دین کا معنی انہوں نے بتلایا ہے، جیسے حکومت الہیہ کا معنی انہوں نے سمجھایا ہے، اسی طرح سے دین قائم ہو سکتا ہے۔ اسی ٹریک پر چلنا چاہیے، انہی اصولوں پر چلنا چاہیے، وہی راستے اختیار کرنا چاہیے۔ اسی فرمان کو لے کر کے اس جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی قول کو لے کر کے اس فرقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو اس بات کی بھی بہرحال فکر نہیں ہے، یا کہہ لیجیے توفیق نہیں ہے، کہ کم از کم وہ یہ دیکھیں کہ اگر ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا ہے کہ دین قائم کرو، اس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ آیت کریمہ ہے، اسی چیز کو مودودی صاحب نے بیان کیا ہے، اپنی جماعت کے لوگوں کو اسی بنیاد پر حکم دیا ہے کہ دین قائم کرنا چاہیے۔ تو چلو ذرا دیکھ لیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہے۔ دین قائم کرنے کی بات آج اگر مثال کے طور پر 20ویں صدی میں، 19ویں صدی میں مولانا مودودی صاحب نے اگر کوئی مطلب سمجھایا ہے اقامت دین کا، تو یہ تو آج کی بات ہے، آج سمجھا رہے ہیں ہمیں۔ ذرا ہم پیچھے جا کر کے دیکھیں کہ اقامت دین کا معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کیا ہے، اقامت دین کا معنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں کیا ہے۔ اقامت دین کا حکم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو 5 نبیوں کا ذکر ہے، بقیہ سارے انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کو بھی اقامت دین کا حکم تھا۔ تو آخر حضرت نوح نے دین کیسے قائم کیا، حضرت ابراہیم نے دین کیسے قائم کیا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے دین کیسے قائم کیا، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کیسے قائم کیا، کیونکہ یہ انبیاء دنیا میں آیا اور جا چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ دین قائم کرو، تو دین قائم کر کے دنیا سے گئے ہیں وہ، کیسے دین قائم تھا؟ سارے انبیاء علیہ السلام کو اسی بات کی تعلیم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین قائم کرے۔ وہ کون سا دین تھا جس کو قائم کیا، اور اس دین کو کیسے قائم کیا، کس چین سے قائم کیا، کس مرحلے سے گزر کر کے دین کو قائم کیا، دین کہتے کس کو ہے جس کو قائم کرنا ہے۔ یہ چیز دیکھ لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں، اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ بس ہمارے پیشوا نے، ہمارے قائد نے دین قائم کرنے کا مطلب یہ سمجھایا ہے، یہ فکر دیا ہے، ہمیں اسی ٹریک پر چلنا ہے، ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ سلف کا طریقہ کیا تھا۔ اسی لیے یہ بات ہو رہی جدید مناہج، نئے راستے۔ اس میں 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ نئے راستے کہا ہے، نئے راستے، اس کا مطلب اصل جو راستہ ہے وہ پرانا ہے۔ اصل جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ پرانا ہے۔ اصل منہج جو ہے وہ کیا ہے؟ پرانا ہے، قدیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے، نبی کی سنت میں ہے، صحابہ کرام کی سیرت میں ہے، ان کی زندگیوں میں ڈھلا ہوا ہے، اور ہمارے سامنے اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے بعد جتنا نکلا ہے اس سے ہٹ کر کے وہ سب کیا ہے؟ سب نئے راستے ہیں۔ تو اگر یہ پرانے راستے کو دیکھتے، سلف کا راستہ دیکھتے کہ اقامت دین صحابہ نے کیسے قائم کیا، دین کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق نے قائم کیا، دین کیسے عمر بن خطاب نے قائم کیا، دین کیسے عثمان غنی نے قائم کیا، علی بن ابی طالب نے قائم کیا، کیسے دین قائم کیا، انبیاء علیہ السلام کی سیرت، اس کے بعد ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین اور آپ کی امت کے وہ بڑے بڑے، میرے بھائیوں، بڑے بڑے مقام کے مالک، اہل علم اور دین کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، دین کی سب سے زیادہ خدمت کرنے کا جذبہ رکھنے والوں نے دین کیسے قائم کیا ہے۔ تو شاید سمجھنے میں آسانی ہو جاتی کہ دین قائم کرنے کا معنی کیا ہے، دین کیا ہے جسے قائم کرنا ہے، اور قائم کیسے ہوگا۔
یہ سمجھنے کی چیز ہے. یاد رکھیں دین قائم کرنا ہے, دنیا نہیں قائم کرنا ہے, دین قائم کرنے کا حکم ہے. تو بہرحال یہ ایک سرسری طور پر ہم نے اشارہ کیا ہے کہ شیخ نے کیا کہا, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ کسی کی بات کو, کسی کے فرمان کو پکڑ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پر ایسے ہی عمل کرنا ہے, اس میں جو ساتھ دیتا ہے وہ دوست ہے, جو اس کے موافق ہے وہ دوست ہے, جو اس کے مخالف ہے وہ ہمارا دشمن ہے. تو دوستی دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ ہم جس چیز کو, ہمارا بڑا جس چیز کو, ہماری جماعت کا قائد جس چیز کو فالو کرتا ہے, جو گائیڈ لائن دیتا ہے اس کو فالو کرے گا تو دوست ہوگا, نہیں فالو کرے گا تو دشمن ہوگا. یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. اہل بدعت کا طریقہ ہے. اہل سنت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ تو کسی بھی مسئلے میں پلٹ کر کے پیچھے کی طرف جاتے ہیں. اللہ کی کتاب میں, اللہ کے نبی کی سنت میں, صحابہ کی زندگی میں, سلف امت خیر القرون کی سیرت میں کیا ہے, اسی کی طرف جاتے ہیں ہر مسئلے میں زندگی کے. جو قرآن کو, سنت کو, صحابہ کے طریقے کو ویسے فالو نہیں کرتا جیسے کرنا چاہیے, وہ ہمارا دوست نہیں ہے, ہمارا دشمن ہے. وہ ان کے سوا کسی اور کو امت کے سامنے کھڑا نہیں کرتے کہ ان کو فالو کرو گے تو ہمارے دوست رہو گے, اس کو فالو نہیں کرو گے تو ہمارے دشمن رہو گے. یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. ایسے ہی شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمت اللہ علیہ نے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو, اس قول کو لکھنے کے بعد, سمجھانے کے بعد, اس پر نوٹ لگاتے ہوئے کہتے ہیں, آج زیادہ تر اسلامی جماعتوں اور فرقوں کا یہی حال ہے. آج زیادہ تر کیا ہے؟ اسلامی جماعتوں اور فرقوں کا یہی حال ہے کہ وہ کچھ اشخاص کو اپنے قائد کے طور پر کھڑا کر لیتے ہیں. کچھ اشخاص کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے قائد کے طور پر, اپنے پیشوا ہے نا, اپنے اگوا اور بڑے کے طور پر کھڑا کر لیتے ہیں. پھر ان کے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں, اور ان کے صادر کردہ تمام فتووں میں ان کی اطاعت کرتے ہیں. جتنے فتوے ان کے قائد کی طرف سے آتے ہیں, جتنی رہنمائی ان کے قائد کی طرف آتی ہے, اس میں ان کی اطاعت کرتے ہیں. نہ تو سرے سے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں, نہ ہی ان کے فرمودات یا فتووں کی بابت ان سے ان کی دلیلیں پوچھتے ہیں. یہ وہ رگ ہے نا, رگ دکھنے والی, جس پر شیخ بکر نے انگلی رکھ دی ہے. آپ ایک ایک لفظ کو اپنے بیچ میں دیکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. بتائیے, ان جماعتوں کا یہی حال ہے. ان کے پاس لمیٹڈ میٹیریل ہے, اس سے باہر نہیں نکلتے. وہ اللہ کی کتاب کی تفسیر پڑھیں, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں, وہ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں, اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھیں, سمجھیں, حاصل کریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, نبی نے پہنچایا ہے. اس پر نہیں چلتے. وہ ہمارے امام نے, ہمارے بڑے نے, ہمارے قائد نے, ہمارے پیشوا نے, ہمارے صدر نے, ہمارے جو راستہ ہمیں بتلا دیا ہے, جو لکھ دیا ہے, جو بتلا دیا ہے, بس اسی کے پیچھے چلتے ہیں. ان کی جتنی باتیں ہیں سب کو مضبوطی کے ساتھ فالو کرنا ہے. جتنے فتوے ہیں سب فالو کرنا, جیسے کہہ دیا ہے ویسے ہی. اگر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے داڑھی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ داڑھی رکھنا دین نہیں ہے, داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے, بلکہ کسی کا یہ سوچنا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے ویسے داڑھی رکھنا چاہیے, یہ صرف یہی نہیں کہ سنت کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا, بلکہ یہ بدعت ہے اور دین میں تحریف ہے, خطرناک تحریف. اگر مولانا مودودی نے یہ بات کہہ دی ہے تو آج تک اس جماعت کے افراد اسی کو پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے. آپ کو 99% سب کی داڑھیاں ایسے ملیں گی. بالکل سمجھ رہے ہیں نا؟ کہاں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت, آپ کی عملی زندگی, آپ کا حلیہ؟ کہاں ہے صحابہ کرام کی سیرت؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں ایک بار بھی اپنی داڑھی پر کینچی لگائی ہے, بلیڈ لگایا؟ ایک بار بھی کبھی بھی کوئی ثابت کر دے؟ آف اللحا ہے نا, اوف اللحا, وفر اللحا, ارخ اللحا, ارج اللحا, 5 الفاظ میں کوئی شبہ باقی نہیں. داڑھی جیسے اللہ تبارک و تعالی چہرے پر اگاتا ہے ویسے ہی اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. لیکن نہیں,
چونکہ جماعت کے قائد نے یہ گائیڈ لائن دے دی ہے کہ داڑھی رکھنے کا تعلق سنت سے ہے ہی نہیں بلکہ بدعت ہے اور دین میں خطرناک تحریف ہے. آج تک جماعت کے لوگ اپنے قائد کی بات کو پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے لوگ اپنی داڑھیاں ایسی رکھتے ہیں. یہ اس کی ایک مثال ہے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ اتنی بڑی بڑی بات کیوں کہی جا رہی. اقامت دین کے بارے میں تو بات تفصیل سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی آئے گی اور بہت ساری مثالیں آئیں گی. یہ تو چند باتیں ہیں، مزید باتیں آگے آئیں گی. تو بہرحال آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سرے سے کتاب و سنت کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں. جو تفسیر لکھی ہے اسی کو فالو کرنا ہے، جو نصاب دیا ہوا ہے تبلیغ کا اسی کو فالو کرنا ہے. کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا بالکل بھی ان کے یہاں نہیں ہے. ایسے ہی ان کے فرمودات اور فتووں کی بابت جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے، جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اسٹیٹمنٹ دیا ہے، جو فتوے دیے ہیں، ان کے بارے میں ان سے کبھی کوئی دلیل نہیں پوچھتا ہے. یہ فتویٰ اس کی کیا دلیل ہے، یہ فتویٰ اس کی کیا دلیل ہے. ائمہ اربعہ کے کہہ لیجئے کہ پیروکار دنیا میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. ان سارے ائمہ اربعہ نے یہی تو تعلیم دی ہے کہ ہم اگر کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو کسی کے لیے ہمارا فتویٰ نقل کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اسے یہ نہ معلوم ہو کہ ہم نے یہ فتویٰ کس دلیل کی بنیاد پر دیا. آپ بتائیے، ہمارے قول کے مطابق کوئی فتویٰ نہیں دے گا جب تک کہ وہ یہ نہ جانتا ہو کہ ہم نے وہ فتویٰ کہاں سے دیا ہے، کس دلیل کی بنیاد پر دیا ہے. سب کی تعلیم ہے. تو آپ بتائیے کہ پھر یہ راستہ نکلا کہاں سے؟ یہی ہے نیا طریقہ ہے. طریقہ کیسا ہے؟ یہ نیا طریقہ ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے، قرآن کا، سنت کا، صحابہ کا، تابعین کا طریقہ نہیں ہے. یہ نیا طریقہ ہے جو وجود میں لایا گیا. اچھا، تو یہ ایک سوال ہو گیا، اس کا جواب ہوگا. ایسے ہی دوسرا سوال بھی ہے، اسی سے متعلق ہے. 7واں سوال کہتے ہیں جماعتوں کے بارے میں ایک عام حکم کے اعتبار سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی جو سلف صالحین کا جو طریقہ تھا، سلف امت کے راستے پر چلنے والے ہے نا، اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، ان کے علاوہ جو بہت ساری ٹولیاں، بہت سارے احزاب، گروہ نکلے ہیں نئے نئے، ان فرقوں کے بارے میں ایک عام رائے آپ کی کیا ہے؟ ایک عام حکم کے اعتبار سے آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب یہ فرقے یا یہ دھڑے جو نکلے ہیں یہ صحیح ہیں، نہیں صحیح ہیں، حق پر ہیں، باطل پر ہیں، ایک عام حکم کے اعتبار سے آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جو بھی اہل سنت کی جماعت کی مخالفت کرے، جو بھی اہل سنت کی جماعت کی مخالفت کرے وہ گمراہ ہے. گمراہ ہے نا، ضلالت والا. آئی تھی بات اس سے پہلے کہ اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ فلاں کو گمراہ کہہ دیا گیا. گمراہی ایک ایسا لفظ ہے جو بہت وسیع معنی رکھتا ہے. ایک آدمی کسی چھوٹے سے مسئلے میں بھی صحیح راستے سے ہٹا رہے گا اس کو بھی گمراہ کہا جائے، اور ایک آدمی اگر ہے نا کفر کے راستے پر چل رہا وہ بھی کیا ہے؟ گمراہ ہے. تو گمراہی کا لفظ عام لفظ ہے اور اس کا استعمال کسی بھی انحراف کے بارے میں کیا جا سکتا ہے. اب اس کی حیثیت دیکھی جائے گی کہ گمراہ ہے تو کتنا گمراہ ہے، کہاں گمراہ ہے. ایک مسئلے میں راستے سے بھٹکا ہوا ہے، 10 مسئلے میں بھٹکا ہوا ہے، اصولوں میں بھٹکا ہوا ہے، فروع میں بھٹکا ہوا ہے، عقیدے میں بھٹکا ہوا ہے، منہج میں بھٹکا ہوا. یہ جو بھی اہل سنت کی جماعت کی مخالفت کرے وہ گمراہ ہے. ہمارے یہاں صرف ایک جماعت ہے، ہمارے یہاں صرف ایک جماعت ہے، اہل سنت و جماعت. اہل سنت والجماعت یہ اس کا ایک نام ہے اور اس کے بہت سارے صفاتی نام ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے تذکرہ ہے. کہتے ہیں جو اس جماعت کی مخالفت کرے وہ منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے. اب آپ دیکھیں یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، اور یہ بھی سوال آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہو، ہے نا، سلفی کہتا ہو، اہل الحدیث کہتا ہو، اہل الاثر کہتا ہو، اور وہ منہج میں، عمل میں، تصرف میں، سلوک میں سلف صالحین کے راستے پر نہ چل رہا ہو،
اہل الحدیث کے منہج پر نہ چل رہا ہو، کتاب اللہ، سنت رسول، صحابہ کے طریقے پر نہ چل رہا ہو، تو ایسے کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی سوال آئے گا۔ تو اس کا بھی شیخ سارے نے کیا جواب دیا کہ صرف دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہتا میں سلفی ہوں، میں حدیث ہوں، میں کتاب و سنت پر چلنے والا ہوں، میں سلف کے راستے پر چلنے والا ہوں، تو صرف کہنا کافی نہیں ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر عملی طور پر کتاب و سنت کا اور سلف صالحین کا راستہ نہیں اپناتا تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس نام سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقائق ہونا چاہیے، سچائیاں ہونی چاہیے، اور گفتار کردار میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ تو خیر، یہاں کہتے ہیں جو اس جماعت کی مخالفت کرے وہ منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے۔ میرے بھائیو، یہی وہ جماعت ہے، کہا نا شیخ نے کہ ہمارے یہاں صرف اور صرف ایک جماعت ہے، اہل سنت و جماعت، یہ اصل نام ہے اس کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ما انا علیہ اليوم واصحابی ہی الجماعہ، ہی الجماعہ، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اچھا، اس کے بعد شیخ کہتے ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا ہر مخالف، اہل سنت و جماعت کا ہر مخالف ہوا پرستوں میں سے ہے۔ ہوا پرست یعنی اپنی منمانی خواہشات کی پیروی کرنے والوں میں سے ہے۔ آئی تھی بات شروع میں نا کہ اس کو ہم بدعتی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو نفس پرست بھی کہہ سکتے ہیں، خواہشات کی غلامی کرنے والا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا ہر مخالف اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والوں میں سے ہیں۔ اب مخالفتیں اپنے چھوٹے بڑے، مخالفت جو کر رہا ہے نا، اہل سنت والجماعت کی جو مخالفت کر رہا ہے، یہ مخالفت کبھی چھوٹی ہوتی ہے، یہ مخالفت کبھی بڑی ہوتی ہے، یہ مخالفت کبھی حق سے تھوڑا سا دور کرتی ہے، کبھی حق سے بہت زیادہ دور کر دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس اعتبار سے وہ گمراہی کبھی چھوٹی ہوگی اور کبھی بڑی ہو جائے گی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گمراہی معمولی ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہی چونکہ حق سے دور ہو چکا ہے، آدمی کفر تک چلا گیا ہے، تو وہ گمراہی انسان کو کافر بھی بنا سکتی ہے۔ اس لیے گمراہی کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ شیخ صالح فوزان اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی اہل سنت والجماعت کا مخالف ہے وہ نفس پرست ہے، خواہشات نفسانی کی غلامی کرنے والا ہے، اور مخالفتیں اپنے چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے، حق سے قریب اور دور ہونے کے اعتبار سے کفر کا حکم لگانے، گمراہی یا کفر کا حکم لگانے میں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ کبھی گمراہی کا حکم لگے گا اور وہ کفر تک پہنچے گا، کبھی گمراہی کا حکم لگے گا اور چھوٹی سی مخالفت ہوگی، تو وہ چھوٹے بڑے کے اعتبار سے اس کا درجہ الگ الگ ہوگا، لیکن گمراہی میں ساری چیزیں آتی ہیں، گمراہی میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہی وہ جماعت ہے اہل سنت الجماعت۔ شیخ کہتے ہیں حاشیے میں، یہی طائفہ منصورہ ہے، یہی طائفہ منصورہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق منصورین، ایک طبقہ ہمیشہ حق پر اللہ کی مدد پاتا رہے گا، اللہ کی مدد سے سرفراز رہے گا، اللہ کی مدد اسے ملتی رہے گی۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک جماعت نجات پائے گی، کلھا فی النار، ساری کی ساری ہے نا، 73 میں سے 72 جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے، اس لیے اس کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں۔ یہی اہل الحدیث ہیں، یہ نام بتا رہے ہیں، صفاتی نام، یہی اہل الاثر ہیں، یہی سلفی ہیں، جیسا کہ علماء سلف و خلف کی جم غفیر نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں ان حدیثوں کی تفسیر میں تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، آپ کو ایک بڑی تعداد ملے گی جو اس حدیث میں ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ ایک طبقہ رہے گا، حق پر قائم رہے گا، اس سے مراد یہی لوگ ہیں۔ اس کی وضاحت سلف سے خلف تک ایک بڑی جماعت نے کی۔ کہتے ہیں بطور تحدید نہیں بلکہ بطور مثال انہی لوگوں میں ائمہ اربعہ ہیں۔ انہی لوگوں میں کون ہیں؟ ائمہ اربعہ ہیں، جن کی امامت مسلم ہے، اور جو ان کے طبقے میں ہیں، اور جو ان کے طبقے میں، یعنی کیا مطلب؟ ائمہ اربعہ کے طبقے کے لوگ، یعنی ان کے دور میں ان کے ساتھی جو علماء گزرے ہیں، ساتھی ائمہ گزرے ہیں، ان کے استاذ ائمہ گزرے ہیں، ان کے شاگردان جو ائمہ گزرے ہیں، جو انہی کے طبقے میں ہیں، وہ بھی اسی کے اندر ہیں۔ کہتے ہیں پھر وہ حضرات جو ان کے اسوے پر قائم ہیں، ان کے منہج کے پیروکار ہیں، وہ سب کے سب
اسی طائف منصورہ کے اندر آتے ہیں، چاہے وہ بعد کے دور کی کیوں نہ ہو، کسی بھی دور کے ہوں، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہوں، وہی اہل سنت ہیں، وہی اہل جماعت ہیں، وہی طائف منصورہ ہیں۔ یہ ہے، کہتے ہیں رہا مسئلہ مسلمانوں کی ایک جماعت حقہ کے مخالف، ایک جماعت حق ہے نا، اسی جماعت حقہ کے مخالف ان فرقوں کو جماعتیں کہنے کا مسئلہ، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ کسی جماعتیں کہا جائے، کیونکہ جماعت ایک ہی ہے حق پر جمنے کی وجہ سے۔ خیر، تو یہ بات اس سے پہلے بھی آئی تھی اور شیخ نے یہاں بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان سوالات کے اندر موجودہ وقت کی جو جماعتیں ہیں یا فرقے جس کو ہم کہہ لیں، ان لوگوں کے بارے میں یہ باتیں کتنی زیادہ رہنمائی کرنے والی ہیں۔ اسی حوالے سے ایک سوال اور بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ سوال ہمارے بیچ میں، ہمارے اپنے نوجوانوں کے بیچ میں خاص طور پر یہ سوال آتا ہے، جو دعوت کا جذبہ رکھتے ہیں، جو شوق رکھتے ہیں، بہت زیادہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کی چاہت ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کی طرف سے یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ کیا جماعتوں سے مل جل کر رہا جائے یا ان سے قطع تعلق کر لیا جائے؟ کیا جماعتوں سے مل جل کر رہا جائے یا ان سے قطع تعلق کر لیا جائے؟ شروع میں تو یہ بات آ چکی ہے اس سے پہلے کہ سلفی جماعت کے علاوہ، اہل الحدیث کے علاوہ، اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو فرقے ہیں ان کے ساتھ نسبت رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا نسبت رکھنے والا بدعتی کہلائے گا؟ یہ بات تو آ چکی ہے۔ یہاں پر ایک الگ انداز کا سوال ہے کہ پھر ہم کیا کریں؟ قطع تعلق کریں، ان کے ساتھ نہ رہیں، ان سے الگ تھلگ ہو جائیں؟ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب ہے، اور سوال کا جواب بہت ہی زیادہ اہم ہے اور بہت زیادہ تفصیلی بھی ہے، اور اس کے اندر کچھ شواہد بھی ہیں، کچھ مثالیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کا جواب ہم لوگ اگلے حلقے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔